بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام 0.2 میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید۔ آج ہم حضرت زید بن حارث کی زندگی اور ان کے جنگی کارناموں کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت زید بن حارث اسلام کے ان خوش نصیب صحابہ میں شامل ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ محبت حاصل ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کہلائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بے شمار قربانیوں، محبت اور بہادری سے عبارت ہے۔ حضرت زید بن حارث کا مکمل نام زید بن حارث بن شراحیل بن کعب بن عبد العزیٰ تھا۔ ان کا تعلق عرب کے قبیلے بنی کلب سے تھا جو ایک معزز اور جنگجو قبیلہ تھا۔ بچپن اور غلامی میں فروخت ہونا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن بہت آزمائشوں میں گزرا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی والدہ سودا بنت ثعلبہ کے ساتھ قبیلے کے ایک سفر پر تھے کہ دشمن قبیلہ بنو قین نے حملہ کر کے انہیں قیدی بنا لیا۔ اس کے بعد زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں لایا گیا اور غلام بنا کر فروخت کر دیا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام نے انہیں خرید کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے میں دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا، لیکن حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ ایک دن حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حارث اور ان کے چچا انہیں لینے کے لیے مکہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو اپنے والد کے ساتھ جا سکتے ہیں اور چاہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کے ساتھ جانے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کے سامنے اعلان فرمایا کہ زید میرا بیٹا ہے اور انہیں زید بن محمد کہلایا جانے لگا۔ یہ سلسلہ اس وقت تک رہا جب تک قرآن میں منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹے قرار دینے کی ممانعت نازل نہیں ہوئی۔ قبول اسلام۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں شامل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے ابتدائی دنوں میں شدید آزمائشوں کا سامنا کیا، لیکن ہمیشہ استقامت کا مظاہرہ کیا۔ جنگی کارنامے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم سپہ سالار تھے اور کئی غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اہم معرکوں کی سربراہی بھی دی گئی۔ غزوہ بدر۔ اسلام کی پہلی بڑی جنگ غزوہ بدر میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کے خلاف بہادری سے لڑائی لڑی۔ اگرچہ اس جنگ میں آپ کو کسی خاص دستے کی قیادت نہیں دی گئی تھی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کے خلاف نمایاں کردار ادا کیا۔ غزوہ احد۔ غزوہ احد میں بھی حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور سخت ترین حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا۔ جب مسلمانوں کو ایک وقت میں پسپائی کا سامنا کرنا پڑا تو حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جانباز صحابہ میں شامل تھے جو میدان جنگ میں ثابت قدم رہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے دفاع میں بھرپور حصہ لیا اور دشمن کے خلاف مورچہ بندی میں شامل رہے۔ سریہ موتا، یہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سب سے بڑا اہم معرکہ تھا۔ 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر کو شام کے علاقے میں روانہ کیا تاکہ وہ اسلامی سفیر کے قتل کا بدلہ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا امیر مقرر فرمایا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہونے کے باوجود زبردست بہادری کا مظاہرہ کرنا پڑا۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی جواں مردی سے جنگ لڑی اور دشمن کے خلاف جم کر مقابلہ کیا۔ آخرکار رومیوں کے نیزوں کی بارش میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمزدہ ہوئے اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کر ان کے اہل خانہ کو تسلی دی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت عزیز تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہم سب کے لیے ایک عظیم مثال ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزاری، ہر امتحان میں ثابت قدم رہے اور آخرکار اللہ کی راہ میں شہادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی طرح استقامت اور دین کی محبت عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو براہ کرم کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔